یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے بھیدوں کو نہیں جانتے، ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے، کانا پھوسی کو؟ چپکے سے کوئی آدمی کسی آدمی کے کان میں کچھ کہہ دے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرا بازو بیٹھا ہوا وہ سن ہی نہیں پایا، تو اسے کیا پتا کہ اس نے اس سے کیا کہا ہے، وہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں کو اللہ بھی نہیں جانتا؟ تو یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہم تو سن ہی رہے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہیں ان کے مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو لکھ بھی رہے ہیں، صرف ریکارڈ میں لے رہے ہیں۔ جو بولے گا، جو بھی بولے گا، چاہے وہ سرگوشی ہو چاہے کچھ ہو۔ اب کبھی آدمی اپنے دل کے اندر بھی کچھ باتیں پکاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صاف کر دیا قرآن مجید میں، اور ارشاد فرمایا اور جگہ جگہ فرمایا کہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ دل کی بات دل میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو تو سب پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو، اللہ جانتا ہے اس کو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت سے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت سے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آدمی ایسی جگہوں پر جا رہا ہے جہاں اس سے پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں کوئی بے پردگی ہو سکتی ہے، وہاں نامحرم پر نظر پڑ جا سکتی ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی ایسی جگہ پر جا رہا ہے، تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اس کا چور اصل میں یہ ہے کہ جا تو رہا ہے بہت شریف بن کے، باحیا و پردے دار، لیکن وہاں کیوں جا رہا ہے جہاں پر اس کی بے پردگی ہونے کا خطرہ ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ جو ہے اپنی آنکھوں کی خیانت سے کچھ حرام لذت حاصل کر لینا چاہتا ہے، بے پردگی سے، بدنگاہی کی لذت حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ تو یہ خائنۃ الاعین، یہ خیانت ہے، آنکھوں کی خیانت ہے۔ اس سے بچنے کا وہ اہتمام کرتا ہے جسے اپنی آنکھوں کو ناپاک ہونے سے بچانے کی فکر ہے، وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ پہلے ہی سے سوچتا ہے کہ صاحب ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر آنکھوں سے خیانت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو راستوں پر نہ ٹھہرا کرو، گزرگاہوں اور چوراہوں پر نہ ٹھہرا کرو، اور اگر کسی کو کسی ضرورت سے ٹھہرنا ہی پڑے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا ایسے نہیں ٹھہرو کہ گزرنے والے کو دشواری ہو، راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہو جو گزرنے والے کو تکلیف دے سکتی ہو تو اسے ہٹاؤ، اور راستہ چلنے والوں کے اوپر نظر خراب مت کرو۔ یہ راستے میں جانا پڑے، راستے میں رکنا پڑے تو جاؤ، رکو، مگر حق کے طریق ادا کرو۔ راستے کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ راستے پر چلنے والوں کو امن دو، سلامتی دو۔ وہاں سے بہنیں گزر رہی ہیں، بیٹیاں گزر رہی ہیں، مائیں گزر رہی ہیں،
تم ان کو امن دو، اور امن یہی ہے کہ تمہاری نگاہ سے ان کو محفوظ رکھو، نگاہ کی خیانت سے ان کو محفوظ رکھو۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ آدمی کبھی دیندار ہوتا ہے اور دین کی فکر بھی ہوتی ہے اسے، لیکن نفس تو طرح طرح سے بہکاتا ہے اور طرح طرح سے آدمی کو خراب کرتا ہے۔ تو بازاروں میں جا رہے ہیں، راستوں میں اور یہاں وہاں مجمعوں میں، شادی کی جگہوں میں، تقریبات کی جگہوں میں، تو بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے جانے والی اور کھیلنے کودنے والی لڑکیوں پر نگاہیں خراب کر رہے ہیں، سواریوں سے اترنے والوں پر نگاہیں خراب کر رہے ہیں، اندر جانے والوں پر، اور اس کا بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ بھائی ہم دیکھنے میں تو بڑے دیندار آدمی لگتے ہیں، تو دوسرا آدمی کہیں اس کو دیکھ نہ لے، بھانپ نہ لے، اور کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ مولوی صاحب کو دیکھو اتنی بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، عورتوں کو گھور رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا سہارا لے رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کا کیا حال ہو گیا اس زمانے میں، دیکھو کیسی بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ آپ عبرت حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے نفس کو حرام لذت حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو تہمت کا موقع نہ ملے اور دوسرے لوگ ہم سے ہمارے بارے میں ہمارے اس گناہ پر مطلع نہ ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارے اس تبصرے سے ہو سکتا ہے کہ بھولے بھالے لوگ یہ سمجھیں کہ مولوی صاحب بڑے درد مند ہیں، امت کے حالات بگڑ رہے ہیں اس لیے ان کو بہت درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہاں آپ اپنی بات بنا کر کے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے علم کو کیا کرو گے؟ تو یعلم خائنۃ الاعین، نگاہوں کی خیانتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا چل تو رہا ہے سامنے دیکھتے ہوئے، لیکن ادھر ادھر کرنکھیوں سے بد نگاہی بھی کر رہا ہے۔ تو کہا یہ خیانت ہے آنکھوں کی، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ام